الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ ہماری توجہ عموماً جنوری فروری کی طرف رہتی ہیں، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ جن کے نتیجہ میں ہمیں عربی کیلنڈر کی طرف بھی تھوڑی بہت توجہ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ماہ محرم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تیاریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ محرم شروع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول اس مہینے کا بھی ہمیں عموماً پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ شعبان 15 تاریخ کو شب برات منانے والوں نے پہلے سے ہی حلیم کی تیاریاں شروع کر دی ہوتی ہیں، لہذا پتہ چل جاتا ہے کہ شعبان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان ماہ مقدس ہے، عام نمازوں کی نسبت تراویح اور عام دنوں کی نسبت روزہ کچھ نئی عبادات ہوتی ہیں، اس لیے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور انہی مہینوں میں سے یہ مہینہ رجب بھی ہے۔ رجب کا تعارف ہمارے یہاں دو طرح سے، ایک یہ کہ اس مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور اس مہینے کا ایک تعارف اور بھی ہے، اور وہ شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور وہ ہے 22 رجب کے کنڈے۔ اور یقیناً وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی 22 رجب ہوتی ہے، نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کے گھروں میں کنڈے تیار ہوتے ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں اور لوگوں میں بانٹے اور کھائے جاتے ہیں۔ ان کنڈوں کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ اہل سنت اتنے مدہوش بلکہ بے ہوش ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کیوں حلوے کھا رہے ہیں۔ اس کی تاریخ تو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ذکر کریں گے، کیونکہ ابھی 22 رجب میں کچھ دن باقی ہیں۔ آج اس مہینہ کے آغاز پر ہم اس عظیم واقعہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو واقعہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے، اور سیرت کی کتابوں کا مشہور واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے مشہور معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا شرف چاہے وہ عطا کرے، اس کے معاملات میں دخل دینے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں کو یہ کیا اور فلاں کو وہ کیا، کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں۔ فعال لما یرید، یہ اللہ کی صفت ہے
کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں ہم سے سوال کیا جائے گا، اللہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا، معروف واقعہ ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے موسیٰ کلیم اللہ، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، وہ پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ ہم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہوئے، لیکن شرف ہم کلامی اللہ نے عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جرات نہیں ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دوں۔ اللہ رب العزت نے بات کرنے کے لیے خود مقام، خود جگہ، خود وقت بتایا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ کوہ طور، مشہور جگہ ہے، طور سینا یا کوہ طور۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہ آؤ، ہم تمہیں شرف ہم کلامی سے نوازیں گے اور اپنی کتاب مقدس عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام میقات پر وقت اور جگہ پر پہنچ گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں شرف ہم کلامی سے بھی نوازا اور انہیں تورات بھی عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اس عظیم ذات نے مجھے شرف ہم کلامی سے نوازا ہے، تو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کروا دے۔ اب لگ رہا تھا کہ ہمیں بہت قریب کر لیا ہے، تو کیوں نہ ہم اگلا سٹیپ بھی کر لیں۔ کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار بھی نصیب فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی اردو میں بڑا مشہور جملہ ہے، اگر کوئی زوردار باتیں کرتا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی لن ترانیاں کر رہا ہے۔ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور ساتھ ہی وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے بالتفصیل۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی طور پر فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے فرمائی، پہاڑ پھٹ گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، صرف پہاڑ کے ساتھ جو ہوا اس کے نتیجہ میں موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہاڑ پر بلایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر عظمتیں، فضیلتیں اور مقام اندازہ کریں۔ ایک عظیم نبی ہے، عظیم رسول ہے، 5 عظمت والے اولو العزم من الرسل میں سے ایک ہے، لیکن بلایا پہاڑ پر، اور انہی 5 میں سے ایک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بلایا 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا اور عرش بالا سے۔ یہ مقام اللہ جسے عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیلات حتیٰ کہ جزئیات تک بیان کی۔ اتنی تفصیلات اور جزئیات ملتی ہیں کہ باقاعدہ معراج مصطفیٰ اور اسراء و معراج کے نام کی کتابیں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے 20-30 منٹ میں معراج کا واقعہ کتنا بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم صرف مختصر سا تصور پیش کر سکتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کتنی عظمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سفر پر روانگی سے پہلے، یہ سفر دور کا سفر نہیں، یہ سفر مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں، یہ سفر مکہ سے اقصی تک کا اور اقصی سے آسمانوں تک کا سفر ہے۔ پہلا کام اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کعبہ اسی کا نام ہے ہجر اسماعیل، اور اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کے سائیڈ میں حتیم، جو تکون ایک گول دائرہ، نیم گول دائرہ، یہ پورا بیت اللہ ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کیسے گول دائرہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر عموماً آ کے بیٹھا کرتے تھے اور یہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔ سفر کا آغاز ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر، یہ جہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، اس نہر سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک سینہ مبارک کو چاک کیا، اور دل اقدس میں سے ایک باریک سا کالا دانہ سا وہ نکال کے پھینکا، زمزم میں دھویا، سونے کے طشت میں زمزم میں دھویا، اور دل اقدس کو چیر کر اس میں ایمان و حکمت بھر دی۔ یہ دنیا کے سفر کی تیاری نہیں ہو سکتی، عالم علوی کی طرف تیاریاں ہیں۔ دل کو تمام قسم کے نقائص سے پاک کر کے ایمان و حکمت سے بھر دیا، اور سینے کو دوبارہ سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس آپریشن کے نشان آخر عمر تک رہے۔ چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں نا آپریشن کی جگہ پر۔ آپریشن اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، اور اوپن ہارٹ سرجری ہے یا نہیں؟ آج ہم انگریز کا نام لیتے ہیں، کیا بات ہے انگریز کی، کیا کر دیا انگریز نے۔ انگریز نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی تاریخ سے لے کر، مسلمانوں کی سیرت سے لے کر تھوڑا سا تجربہ کیا، اور اوپن ہارٹ سرجری کا آغاز کر دیا، جبکہ اوپن ہارٹ سرجری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی، اور انگریزوں نے اوپن ہارٹ سرجری کل شروع کی، ہمارے 1450 سال پہلے سے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ موجود ہے۔ ایمان و حکمت سے دل اقدس کو بھر دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئیے، ایک جانور پر جبرائیل امین بھی سوار ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جانور کتنا طاقتور ہوگا۔ جبرائیل امین 600 پر، صرف 600 پر ہیں ان کے، اور جبرائیل امین جس طرف ہوں اس طرف کی کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئے گی۔ اگر مشرق کی طرف ہے تو پوری جانب ڈھک گئے۔ اتنی بڑی شخصیت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق نے اپنے اوپر سوار کروایا اور لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف چل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، جسامت اتنی ہے لیکن طاقت اتنی کہ جبرائیل امین علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوار ہیں۔ اور رفتار کتنی ہے؟ براق برق مانا بجلی، آسمان میں بجلی چمکتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے زمین پر اسے روشنی کو آتے ہوئے؟ پلک جھپک نہیں۔ اتنی تیز سواری اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار فرمائی، بھیجی، اور وہ سواری نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں کبھی کسی کو نظر۔ ایک سفر کے لیے اللہ رب العزت نے وہ سواری تیار کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ براق کا ایک قدم یہاں سے اٹھتا اور وہ دوسرا قدم وہاں رکھتا جہاں انسان کی نظر جا سکتی۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ پلک جھپنے مکہ سے لے کے
بیت المقدس تک گئے۔ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ تمام انبیاء کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود ہیں، اور 2 رکعت نماز ادا کی گئی جس کی امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ بے شمار نبی ان میں آدم علیہ السلام ابو البشر موجود ہیں، ابراہیم خلیل جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بابا، ابراہیم علیہ السلام میرے بابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، فرمایا سمیتہ علی اسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ بابا موجود ہیں، پوری بشریت کے دادا موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہیں، روح اللہ موجود ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں، لیکن جماعت کرانے کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ دنیا میں سارے انبیاء کی امامت مل گئی، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت سارے انبیاء کی امامت عطا فرمائے گا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک وفد اٹھے گا آدم علیہ السلام کے پاس، آدم تو اللہ کا پہلا نبی، پہلا بشر، ہماری سفارش کرو، امتحان یہ تکلیف سے ہم جان چھڑائیں، اللہ سے سفارش کرو کہ حساب شروع ہو، جسے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جسے جہنم میں جانا ہے وہ اپنا ٹھکانا ہے۔ آدم علیہ السلام نے معذرت کی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے معذرت کی، نوح علیہ السلام کے پاس گئے معذرت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے معذرت کی۔ بڑے بڑے انبیاء معذرت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جاتے سفارش کرنے کے لیے، ہر کسی کو اپنی کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی یاد آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا یہ کام وہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا، آ کے کہا بہت سخت حالات ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لہا، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان 2 لفظوں میں کتنی جان ہے۔ سارے انبیاء معذرت کر رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے، آپ نے فرمایا انا لہا، میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور محشر کے میدان میں سارے نبیوں کی امامت کا شرف پھر مل جائے گا کہ جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، محمد رسول اللہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار عظمتوں سے نوازا۔ یہاں 2 رکعت جماعت کروائی، باہر نکلے، جبرائیل امین نے 2 پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں دودھ ہے اور دوسرے میں شراب ہے، ایک میں دودھ ایک میں شراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا اور نوش فرمایا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اصبت الفطرہ، اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے، اگر شراب کا پیالہ پی لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، وہ پیالہ پیا جو ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہو رہا ہے۔ یہاں سے یہاں تک کا سفر کہلواتا ہے اسراء، راتوں رات زمین کا سفر، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کا سفر، اور یہاں سے اب معراج شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، آسمان کا دروازہ کھولنے کا کہا گیا، کیونکہ جبرائیل امین ساتھ ہیں لیکن دروازے آسمان کے بند ہیں۔ پوچھا گیا کون ہو؟ جبرائیل۔
ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ابو عیسیٰ الیہ، کیا یہ نبی ہیں؟ ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیج کر بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا خوش آمدید کہا۔ دیکھا کہ آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ پہلے آسمان پر دنیا کے پہلے انسان ابو البشر موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، کہا کہ میرے بیٹے خوش آمدید ہو، اللہ کے نبی خوش آمدید ہو۔ آدم علیہ السلام کو تو یہ حق پہنچتا ہے نا، کسی بھی انسان کو وہ بیٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ساری انسانیت ان کی اولاد ہے۔ دوسرے آسمان پہ گئے، دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح وہ دروازہ بھی کھلا، اور وہاں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن خالہ، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی کہاں ہیں؟ دوسرے آسمان پر۔ کہتے ہیں مرحبا بالنبی صالح، نبی صالح کو خوش آمدید ہو اور برکت اور خیر کی دعائیں کی۔ تیسرے آسمان پر گئے، یوسف علیہ السلام جو ساری دنیا سے حسین انسان ہیں، جن کو پوری دنیا کے حسن سے آدھا حسن دیا گیا، موجود ہیں۔ کہا مرحبا اہلاً و سہلاً۔ آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بڑا بلند مقام عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے ہیں، حضرت یحییٰ ابن زکریہ نیچے ہیں، آدم علیہ السلام نیچے ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر گئے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور ساتویں آسمان پر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا، اور کس انداز سے ہیں؟ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عظمتیں دیکھیں، ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ مقام عطا کیا۔ بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، آسمان والوں کا کعبہ سمجھ، نیچے زمین پر بیت اللہ ہے، اس کی عین سیدھ پر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور فرشتے وہاں جیسے ہم یہاں حج کا شرف حاصل کرتے ہیں، فرشتے وہاں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیت المعمور میں ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ان کو قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ فرمایا 70,000 ایک دن میں داخل ہوتے ہیں، قیامت تک دوبارہ وہ داخل نہیں ہو پائے۔ آدم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بڑے مزے سے عزت آبرو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، بیٹا اہلاً و سہلاً، دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا بیٹا اہلاً و سہلاً، اللہ کے نبی مرحبا، خیر و برکت کی دعائیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھی آگے لے گئے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں جا کر دنیا زمین آسمان کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سدرۃ المنتہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا کو اتنا حسن، اتنا سجایا کہ دنیا کا کوئی انسان اس تعریف کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ اب آگے کیا ہے؟
ہمارے قاب قوسین او ادنا، ہمارے مولوی پاکستان میں انڈیا میں تو کہتے رہتے ہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، اللہ اور رسول ایک ہو گئے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ ہمارے مولویوں کے کیا کہنے، جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو حادثے ہی گزر جاتے ہیں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، سنا ہے نا؟ وہ مستوی عرش خدا ہے، یہ مدینے میں مصطفیٰ ہے، وہی نہیں، وہ خدا خدا ہے، وہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف یقیناً عطا فرمایا کہ دنیا کے کسی انسان کو یہ حاصل نہیں، لیکن خدا اور وہ ایک ہو گئے۔ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر۔ فارسی شاعر نے کہا کہ میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تو ہے اور میں ہوں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یعنی ہم دونوں ایک ہی ہو جائیں، ایسا یہاں ہونے والا نہیں تھا، نہ ہوا۔ قاب قوسین او ادنا، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، نہ کہ رسول اللہ اور اللہ کا قرب۔ اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچا لیا ہے، اور اب یہاں لینے دینے کے کچھ معاملات، راز و نیاز کی باتیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے جو راز و نیاز کی باتیں کی، وہ باتیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ معراج کا سب سے عظیم تحفہ کیا تھا؟ نماز، سب سے عظیم تحفہ۔ اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں ان میں سے سب سے اہم ترین فریضہ، اور اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سارے ارکان میں سے اعلیٰ ترین رکن نماز ہے۔ زکوٰۃ دنیا میں فرض کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود ہیں، روزے آپ زمین پر موجود ہیں، حج آپ زمین پر موجود ہیں، نماز اس وقت فرض کی گئی جبکہ آپ 7 آسمانوں کے بھی اوپر اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں، 50 نمازیں قبول کر لیں، واپس آئے۔ نیچے والے آسمان پر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہے، لیکن اس کے نیچے والے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ نے کیا دیا ہے؟ نبی سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی مجھے وہاں سے آئے، تیری امت سے یہ نہیں ہو پائے گا کہ وہ 50 نمازیں ایک دن میں پڑھیں، اگر ہو سکے تو جاؤ اللہ رب العزت سے جا کے تخفیف کی درخواست کرو۔ آپ واپس گئے، یا اللہ کچھ کم کر دے، کہا 5 کم کر دو، 10 کم کر دو، 20 کم کر دو، 30 کم کر دو، 40 45 کم کر دی، کہا جو 5 پڑے گا اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ پڑھو صحیح، 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، ایک چکر اور لگاؤ۔ اور نبی سے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے وہاں جاتے ہوئے، میں اب نہیں جاتا، ایک چکر اور لگ جاتا تو ایسے کام اچھا ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی۔ ادھر دیکھو اذان ہو رہی ہے، ادھر دیکھو اذان ہو رہی ہے، کام شروع کرتے اذان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں 5 سے بھی کم کروانے کے لیے جاؤں۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا مقام کون ہے؟ نماز۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، پہلے تعریفیں کر رہا ہے، درمیان میں آ کے کہتا ہے کہ عبادت تیری کروں گا
اور مدد تجھی سے مانگوں گا. اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ. اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کرنے کا گویا کہ مومن کی معراج یہ نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر جا کر اللہ سے باتیں کی. بندہ نماز میں ہی اللہ سے باتیں کر لیتا ہے. 5 پڑھو 50 کا ثواب ملے گا. سب سے قیمتی ہدیہ، سب سے اہم ترین تحفہ جو امت کے لیے ہمارے نبی لے کے آئے وہ نماز ہے. اور یہ واقعہ عظیم واقعہ پیش آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور دن چڑھنے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے بستر پر موجود، اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابو جہل گزرا. آپ کہاں ہیں؟ حتیم میں، ہجر اسماعیل میں موجود ہیں. راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا اللہ رب العزت سے تحفہ تحائف لیا، واپس آئے اور ہجر اسماعیل میں موجود ہیں. پاس سے ابو جہل گزرا، کہتا ہے کہ ہاں کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا کہ سب سے بڑا آدمی جو اس وقت مکے کا سب سے بڑا شخص ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا. یہ واقعہ کوئی نبوت ملتے ہی پیش نہیں آیا. نبوت مل گئی، ایک عرصہ تک آپ دعوت دیتے رہے اور 10 ہجری، بعض روایات کے مطابق 12 ہجری، 12 نبوت، 10 نبوت، 12 نبوت، 13 نبوت اور ایک روایت میں 5 نبوت. دیکھ 4 تو یہ سال ہیں، 5واں سال نبوت کا، 10واں سال نبوت کا، 12واں سال نبوت کا، 13واں سال نبوت. مہینے پر اتفاق نہیں ہے. رجب میں ہوا، رمضان میں ہوا، ربیع الاول میں ہوا، محرم میں ہوا. 4 ہی مہینے ہیں، 4 ہی سال ہیں. اور تاریخ پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ 27 رجب تھی، رمضان کی تاریخ تھی، ربیع الاول کی تاریخ تھی. نہ تاریخ پر اتفاق، نہ مہینے پر اتفاق، نہ سال پر اتفاق. اب اگر ہم 27 رجب پر ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں تو کیا یہ معقول بات رہے گی؟ علماء تاریخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں کہ آپ کو کب معراج کروائی. لیکن ایک وقت گزر چکا ہے. ابو جہل زوروں پہ، اپنی مخالفتوں میں زوروں پر ہے اور اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر بھی کر کے آ چکے ہیں. طائف کا سفر مشہور ہے جس کی تفصیلات بہت ساری ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ میں دعوت کام نہیں کر رہی، طائف کی طرف نکل گئے اور طائف والوں کو دعوت دی. طائف والوں نے بدکماش لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ کنکر اور پتھر مارتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے باہر نکال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا. نڈال ہو کر طائف سے باہر نکل کر ایک باغیچے کے پاس آپ بیٹھ گئے. اپنی پیشانی سے آپ خون صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بیٹھا ہوا. فرشتوں کی تعداد کا تو پتہ چل گیا نا آپ کو، کہ نہیں سکتے. 70,000 فرشتہ ایک دن میں بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے، اسے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے. پہاڑوں پر معمور فرشتوں کا چیف موجود ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ملک الجبال ہے، اسے اللہ نے بھیجا ہے. اور ملک الجبال کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں. سلام کیا اور ساتھ ہی کہا کیا میری کوئی ضرورت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایمان کا پہاڑ بنایا ہوا تھا. فرمایا اما الیک فلا،
اگر یہ کہو کہ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب موجود ہے۔ اندازہ کرتے ہیں ایمان کا، لہو لہان ہے، قوم نے کنکر پتھر مار کے زخمی کر رکھا ہے، اتنی بڑی ہستی، جبرائیل امین کے ساتھ ملک الجبال موجود ہیں۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہو کچھ ہمارا کرو، ہے یا نہیں؟ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے میری مدد کے لیے، فوراً کہتے کچھ کرو اور ان کو اٹھاؤ۔ فرمایا اما الیک فلا، اگر تم کہو تو تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے آپ نے اپنی استغنا کا اظہار کر دیا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہتا ہے لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں طائف کے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں اور پورے طائف کے ہر انسان کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتے اس لیے مجھے مار رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرشتے سے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی پشتوں میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اور نکلے، بے شمار نکلے، بے شمار لوگ ان کی نسل سے مسلمان ہوئے۔ قرن الثعالب یہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا۔ اب واپس مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مکہ والے مکہ میں داخل ہونے دینے کے لیے تیار نہیں۔ باقاعدہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کسی آدمی کے پاس بطور خاص پیغام دیا جائے، وہ آپ کا گارنٹر بنے اور شہر والوں کو کہے کہ میں اسے اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ایک قانون نظام چل رہا تھا، اگر کوئی کسی کی اس طرح کی ضمانت دے دے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہا کرتا۔ ایک آدمی کی ضمانت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اتنا مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ظلم شروع کر رکھا، کہا کہ شہر سے باہر کیا ہے، ہم اب شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام پر ظلم اور زیادتیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ہو رہا تھا۔ اور 10 ہجری بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، شفیق چچا، جو ہر دشمن کے سامنے دیوار بنے رہے، ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ وہ ابو طالب جنہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا بھتیجے یہ تیری قوم کے لوگ سارے ناراض ہیں، وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں، اگر کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لو، وہ جو کہتے ہیں تھوڑا بہت ان کی مان لو، کچھ ان کو منوا لو، یہ معاملہ ختم کر لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک حدیث ہے، اس حدیث کی سند پر کلام ہے، لیکن وہ معروف الفاظ کون سے ہیں؟ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری۔ چچا تم کمپرومائز کی بات کر رہے ہو، میں اللہ کی اس توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ توحید چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا۔ میں توحید کا پیغام جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی وفات پائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وفات کا وقت، تبھی وفات کا وقت آ گیا۔ یہ چچا جب یہ بات سنتا ہے کہ میرا بھتیجا تو اپنی دعوت کے میدان میں اتنا سخت ہے، تو کہا کہ بیٹا جاؤ، جو کچھ بھی کہتے ہو کہتے رہو، جو کرتے ہو کرتے رہو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی مکہ والا نہیں پہنچ پائے۔ اتنا تعاون اس چچا نے کیا اور دشمنوں کے سامنے دیوار بنا رہا۔ آج یہ چچا فوت ہو گیا،
ایک روایت کے مطابق صرف 2 ہی دن کے بعد، اور دوسری روایت کے مطابق 2 دن نہیں 2 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بیوی جو شب و روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، جن کی دولت نبی کی قدموں میں ڈھیر ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی کے سپرد کر دیا، تمام بری نوع انسان میں سے پہلی ایمان لانے والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہی دنوں وہ بھی وفات پا گئی۔ اور اس سال کو 10 نبوت کے سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں غم کے پہاڑ چھا گئے، اور اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ جب کسی پر بہت زیادہ تکلیفیں ہو جائیں تو وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتا ہے کہ تکلیفیں اور غم بھول جائیں۔ اتنے غم آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو غلط کرنے کے لیے، غم کو مٹانے کے لیے، حوصلہ افزائی دینے کے لیے اور عزت و تکریم بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر کا ہونا طے کیا، اختیار کیا، اور یہ سفر کروایا۔ اب اس سفر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ ابو جہل سے کہا، ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ آپ نے فوری طور پر کہا کہ مجھے رات کو اللہ مسجد اقصیٰ لے گیا، پھر 7 آسمانوں سے اوپر لے گیا۔ کہتا ہے کہ اگر یہی بات میں کچھ لوگوں کو بلاتا ہوں، اگر ان کو بلا کے یہاں اکٹھے کروں، یہی بات وہاں بھی کہو گے؟ کہا کہوں گا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاید مجھے اکیلے میں دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ لوگوں کو اکٹھے کر لیا، لے آئے، کہا کہ یہ ایک بات کہہ رہا ہے، سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی۔ اب لوگوں نے کوئی سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم مہینوں کا سفر کر کے بیت المقدس تک جاتے ہیں، یہ راتوں رات جا کے آ گیا، 7 آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا، یہ کیسے ممکن؟ امتحان لینے کا وقت آ گیا، کہنے لگے کہ امتحان لے لیتے ہیں۔ آسمانوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، چلے اگر مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں گئے، پہلے یہ مسجد اقصیٰ تک نہیں گئے، کہا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، تم بتاؤ، اگر تم نے اس امتحان کو پاس کر لیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم گئے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے۔ کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور کچھ باتیں آپ کو نہیں آ رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ اگر میں ان کے سوالوں کے جواب نہ دے پایا تو یہ انکار کر دیں گے، اور اس عظیم سفر کا انکار دعوت اسلامی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دیکھا میرا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو اللہ نے کن فیکون کہنے کی طاقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کر دیا۔ کہتے ہیں جی انگریزوں نے ٹیلی ویژن بنایا ہے، کہاں کچھ ہوتا ہے اور یہاں ہوا ہے۔ دیکھیں 1450 برس پہلے ٹیلی ویژن موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کو سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ لا کے کھڑا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی، وہ سوال کرتے میں دیکھ کے جواب دیتا جاتا۔ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا، امتحان مکمل ہوا۔ اب ایگزامینر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے سوال سارے صحیح ہیں لیکن اس کی بات غلط ہے۔ یہ کیا ہوا؟ سوال تو سارے صحیح ہیں لیکن یہ وہاں کیا ہوا یہ ہم نہیں مانتے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مقامات عطا کیے، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ لیکن جب اس واقعہ کی تاریخ طے نہیں تو جشن کیسے کریں گے؟ تاریخ دیکھ رہے ہیں آپ،
4 سال الگ الگ، 4 مہینے الگ الگ، تاریخیں الگ الگ، اور ایک تاریخ کو لے کے آپ جشن منائیں، جھنڈیاں لگائیں، کھیریں کھائیں، وہ آپ کی مرضی۔ اگر یہ چیزیں، یہ کام کرنے جائز ہوتے تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے کیے ہوتے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا کی افضل ترین رات ہے، لیکن مسلمانوں کی نسبت رمضان المبارک کی لیلۃ القدر افضل ترین رات ہے۔ اس لیلۃ المعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ہمیں نہیں، اور لیلۃ القدر میں 1000 مہینے کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہمارے لیے لیلۃ القدر افضل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج افضل۔ اگر لیلۃ المعراج میں کوئی عبادت خاص کی گئی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوتی، صحابہ نے کی ہوتی، خلفاء نے کی ہوتی، ائمہ نے کی ہوتی، کسی نے نہیں کی، لہذا یہ جھنڈیاں لگانا، کھیریں پکانا اور کھانا، رات کو اسپیشل عبادت کے لیے تیاریاں کرنا، یہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ پیغامات تو بہت ہیں، لیکن ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اس بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا چاہیے۔ نبی کو وہاں لے گیا نا اللہ، وہاں ائمہ سارے انبیاء کی امامت کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ پیغام موجود ہے کہ مسلمانوں، یہ تمہارا قبلہ اول، 1.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس مسجد اقصی کے اندر جا کر ہمارے نبی نے جماعت کرائی نبیوں، اور آج وہ ہمارا قبلہ اول یہودی کے ہاتھ میں۔ کہیں سبق ہے یا نہیں معراج کے واقعہ میں کہ یہ بیت المقدس تمہارا ہے، مسجد اقصی تمہاری ہے، قبلہ اول تمہارا ہے، اسے یہودیوں کے ہاتھ میں رہنے دینا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں آزاد کروایا۔ عمر فاروق نے آزاد کیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا۔ اب وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی پھر کسی ایوبی کے انتظار میں ہے، اور وہ ایوبی انشاءاللہ اس امت اسلامیہ میں سے پھر پیدا ہوگا، آج نہیں کل انشاءاللہ اس مسجد کو آزاد کرائے گا، اور قبلہ اول یہودیوں کے ہاتھوں سے نکال کر مسلمانوں کو دلائے گا۔ اللہ وہ دن جلدی لائے، اور اللہ رب العزت مسجد اقصی کو مسلمانوں کے دیار اسلامیہ میں شامل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ میں بے شمار عبرتیں، بے شمار درس اور سبق ہیں، اور اسراء کا واقعہ 15ویں سپارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ یہاں ہے، اور معراج کا واقعہ سورہ نجم ہے۔ سورۃ النجم قرآن کریم کی 53ویں سورت، 53 نمبر پر جو سورت ہے، اس کا آپ شروع کا حصہ پڑھ کے دیکھیں، وہاں ہے قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں معراج کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کے اعتراف کے طور پر آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست رحمت اللہ خان صاحب، ان کی بیوی انڈیا میں فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے مبشر بھائی بیٹھے ہیں، ان کی خالہ پچھلے دنوں فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بھی کسی کا عزیز فوت ہوا ہے، اللہ رب العزت سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور ہمارے بھائی دوست عتیق الرحمان صاحب کی اہلیہ السعد اسپتال میں ہیں، زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کسی دوسرے ساتھی، کسی مسلمان اہل توحید کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 2 سوال ہیں، زیادہ نہیں، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، مختصر کر دیتے ہیں۔ کیا ختم القرآن کروانا
اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہیں، جیسا کہ اکثر پاکستان میں لوگ غمی یا خوشی کے موقع پر مدرسے کے طلباء کو بلوا کر پڑھواتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے بہت بڑے معروف شخص احمد رضا خان بریلوی، جانتے ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت، اور اتنے ان کے القاب لکھے ہوئے ہیں کہ آدھا صفحہ القاب میں لگ جاتا ہے، اور ماننے والے ہندوستان پاکستان میں بے شمار۔ میں ان کا فتویٰ سنا کے بات چھوڑ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں معاوضہ پر قرآن پڑھایا جائے تو پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں گناہگار ہیں۔ معاوضہ پر یعنی کچھ دیں گے۔ اب 1 مہینہ کے لیے قبر پر جا کے قاری صاحب مسلسل قرآن پڑھیں گے، کیا سمجھتے ہیں یہ قاری صاحب لکڑی کے ہیں، یہ کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ ان کو مہینہ بھر کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، اور آخر میں جیب بھی گرم کی جائے گی۔ معاوضہ ہو گیا، گھر والے بھی گناہگار، یہ قاری بھی گناہگار۔ پڑھ قرآن رہا ہے، لیکن کہاں پڑھ رہا ہے؟ جہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرید نے پوچھا، حضرت اگر معاوضہ طے نہ ہو، یعنی معاوضے کی بات نہیں ہوئی، پھر کوئی قرآن خوانی کرواتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معلوم ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شرینی بٹے گی تو بھی پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں گناہگار ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کہیں ایسی قرآن خوانی کوئی ہوتی ہے کہ جہاں شرینی یا بریانی نہ ہو؟ شرینی بریانی ایک ہی بات ہے۔ شرینی تو تھوڑے سے میں چل جاتا ہے نا، 4 دانے بوندی کے دے دے، بریانی کے لیے تو خرچہ کرنا پڑے۔ یا شرینی یا بریانی ضرور ہوتی ہے، اور یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے پڑھنا ایک حرف پر 10 نیکیاں ثواب ہے۔ لیکن آپ پڑھیے، آپ کے گھر والے پڑھیں، اولاد پڑھے، ماں باپ کو ثواب جائے گا، شاگرد پڑھے، استاد کو ثواب جائے گا، مدرسے کے طالب علم اور محلے کی پڑوسی عورتیں یا مرد وہ آ کے پڑھیں، یہ ثواب جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، خلفاء سے، ائمہ سے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ یہ ہمارے پاک و ہند میں شروع ہوا، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے، جیسا کہ اکثر پاکستان میں، ہم لکھنے والے پاکستانی ہوں گے، پاکستان لکھ دیا ہے، انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ انڈیا میں اتفاق سے جن خان صاحب کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی اہلیہ فوت ہوئی ہیں، اسی مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ انہوں نے بتایا تھا کہ اب تو یہ کاروبار ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک صاحب آئے اور بنگلور کی ایک مسجد، جو ان کی مسجد ہے، بنگلور کی مسجد میں کھڑے ہو کر اس صاحب نے امام سے کہا، حضرت قرآن کریم قرآن خوانی چاہیے۔ تو حضرت نے کہا کتنے قرآن چاہیے؟ رحمت اللہ خان صاحب کے بولنے کا انداز ہمارے بعض بھائی جانتے ہیں، وہ اسی طرح کہتے ہیں کتنے قرآن چاہیے، وہ بڑا اسپیشل انداز تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کتنے قرآن چاہیے؟ اب آدمی اپنے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کتنے کہہ رہے ہیں، تو ہر قرآن پہ کتنا ریٹ ہے، کیا لیں گے۔ کسی نے کہا اتنے چاہیے، کسی نے کہا اتنے چاہیے۔ قرآن کریم جو ہے آج اس طرح باقاعدہ تجارت ہو رہی ہے، بک رہی ہے۔ ان کا ثواب آپ کہاں پہنچائیں گے؟ مولوی کے پاس ہے یا نہیں، وہ دے دے۔ ہمارے ایک مولانا سید سبطین حسین شاہ نقوی، یہ ابھی پچھلے جمعہ میں جلسہ تھا ریاض میں، اس میں موجود تھے، بشر بھائی بھی موجود تھے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اپنی زبانی ایک واقعہ بیان کیا ایک مجلس میں ہمارے ساتھ، کہا کہ ہمارے ایک مولوی اس طرح قرآن بیچتے ہیں، اتنے قرآن لے جاؤ، اتنے لے جاؤ، اتنے لے جاؤ۔ ایک آدمی کو ہم نے بھیجا، کہا کہ جاؤ مولوی صاحب سے جا کے قرآن لے کے آؤ اور انہیں کہنا کہ اتنے قرآن چاہیے۔ اب انہوں نے جا کے پیسے، ظاہر ہے کہ کسی کو دیکھنے کے لیے رقم تو خرچ کرنی پڑے گی، کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے ان کو دے کے بھیجا، انہوں نے کہا کہ 5 قرآن چاہیے، کہتا ہے نہیں بھائی 5 نہیں 4 ملے، ہمارے پاس 4۔ اب 4 کے پیسے کافی ہو جاتے ہوں گے۔ 4 قرآن اس نے لے لیے، پیسے دے دیے، آگے کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ایک آدمی کو تیار رکھا تھا کہ یہ جیسے ہی نکلے تھوڑا بعد میں آپ پہنچ جانا۔
دوسرے صاحب پہنچ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ مولوی صاحب قرآن چاہیے، قرآن خوانی کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا 3 چاہیے، 3 کے پیسے لے لیے۔ ابھی 2 منٹ پہلے کہا کہ ہمارے پاس 4 ہیں، 5 مانگے نہیں دیے، کہا کہ صرف 4 ہیں۔ 2 ہی منٹ کے بعد 3 قرآن اور نکل آئے۔ کہاں سے نکلے؟ پڑھے ہوں گے۔ عجیب جھوٹ پر مبنی کاروبار، قرآن کریم کا نام، قرآن کریم کا مقام، سب چیزوں کو بول کر اس طرح کا جھوٹ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں تھوڑا سا مولوی صاحب سے ایک جگہ گزرتے ہوئے پکڑ لیا، کہا کہ مولوی صاحب 2 منٹ پہلے آپ کے پاس 4 قرآن ہوتے ہیں اور اگلے 2-3 منٹ کے بعد 3 اور کہاں سے دے دیتے ہو؟ کہتا ہے یہ تیری شرارت تھی۔ فوراً سمجھ گیا، کہتا ہے کہ وہ تیری شرارت تھی۔ کہا کہ ہم ہی کریں گے تمہارے ساتھ، یہ مریض تھوڑی شرارت کریں گے۔ اس طرح کی قرآن خوانی کروائیں گے تو کہاں سے ثواب جائے گا مردے کو؟ بڑوں کا ہاتھ یا ماتھا چومنا جائز ہے، اس میں والدین بھی شامل ہیں، ماتھا چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا معلوم ہے کس نے چوما تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی ناش مبارک، آپ فوت ہو چکے ہیں، اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ایک ہی موت آپ کو آنا تھی اور وہ آ گئی، ایک ہی موت آنا تھی، آ گئی۔ ابو بکر صدیق نے پہلے لمحے میں ہی قبول کر لیا کہ ہمارے نبی فوت ہو گئے ہیں، اور مولوی کو آج تک ہوش نہیں آ رہا، کہتا ہے کہ مولوی، کہتا ہے نبی، کیا کہتا ہے ہمارے مولوی؟ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پہلے لمحہ میں بوسہ دیا اور کہا کہ ایک موت آنا تھی، وہ آ گئی۔ عمر فاروق مان نہیں رہے، گئے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ عمر فاروق بھی مان گئے، سارے صحابہ مان گئے۔ امت اسلامیہ کا سب سے پہلا اختلاف اس بات پر ہوا کہ نبی فوت ہوئے یا نہیں، اور سب سے پہلا صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا کہ نبی فوت ہو۔ صحابہ نے بالاجماع مان لیا، اور مولوی کو آج تک ہوش نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس مولوی کو ہدایت عطا فرمائے۔